أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الكاذبين. عزیزان محترم سامعین علماء کرام برادران عزیز، اپنی تمرینی برنامے کو جاری رکھنے کے لیے مسئول محترم نے جو باری لگائی اس کے مطابق حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ اساتذہ سے سنا ہے اور برادران سے بھی سنا ہے، علماء کرام سے جو سنا ہے، اور جو کچھ مختصر مطالعے کے بعد جو کچھ بندے حقیق نے سمجھا ہے، سو جو اس کو فہم کے ساتھ جو کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. قرآنی آیات سے صاف واضح ہے کہ جو موضوع جو ہے جھوٹ کے اوپر ہے. سب سے پہلے جھوٹ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. مختلف کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں، ان میں سے بذات خود اس کتاب کو مطالعہ نہیں کیا بلکہ مختلف تحریر میں جو ہے دیکھا گیا، تو اس میں کتاب ہے، یہ لغت کی کتاب ہے، کتاب مصباح. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ عبارت ہے تعریف، یعنی جھوٹ کی جو تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے: الکذب هو الاخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیہ سواء فیہ العمد والاخطاء. فرماتے ہیں جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ خبر دینا، یعنی بتا دینا ایک ایسی چیز جس کی کوئی نہ واقعیت ہے نہ حقیقت ہے. یہ ہر وہ بیان یا ہر وہ کیا کہا جائے خبر جو نہ واقعیت کے مطابق ہے اور نہ ہی حقیقت پر میں سے. اگر ایسی کوئی چیز ہو یا ایسی کوئی بات ہو جو آپ مخاطبین تک پہنچا تو رہے ہیں لیکن وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے، وہ واقعیت پر مشتمل نہیں ہے، جو اصل حقیقت کے برعکس ہو، یعنی اصل کے برخلاف ہو، وہ بیان یا وہ خبر، یا اصلاً اس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو، آپ اس سے وجود دلائیں. یعنی اس وجود سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ واقعی ہوا ہی نہیں ہے، وہ حادثہ یا وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ بیان کر رہے ہیں، وہ اصل اس کو وجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کو وجود دلانا. کیا بات ہے، چاہے وہ عمدن ہو چاہے وہ سہون. ایک اور کتاب مرآت العقول جو کہ حضرت علامہ مجلسی کی کتاب ہے، مشہور و معروف، اس میں بھی یہی لکھا ہے: الکذب الاخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیہ. پھر وہی تعریف کیا، ہر وہ خبر یا ہر وہ بیان جو حقیقت اور واقعیت کے بالکل برخلاف ہو. اور پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ان اللہ لا يحب الکاذبین، خداوند عالم یعنی ان اللہ يحب المنافقین، ان اللہ لا يحب المسرفین، اس طرح کے، یعنی لا يحب لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی کاذبین کو خداوند عالم کبھی بھی دوست نہیں رکھتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ شاید قرآن کی آیت بھی ہو یا قرآن سے آخر سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا یہدی القوم الکاذبین، یہ آیت ہے. کبھی بھی یعنی کاذب جو بھی ہو، چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو، چاہے ایک گروہ اگر جھوٹ بولے، جھوٹ پر مبنی کوئی خبر دے دے، چاہے ایک فرد اگر جھوٹ پر مبنی کوئی خبر دے دے، جو بھی ہو خدا کی طرف سے اسے ہدایت کبھی حاصل نہیں ہو. اس کے بعد جھوٹ کے جو اقسام جو بیان کیا گیا ہے، جو بڑے بڑے جو اقسام جو کیا ہے بزرگ ترین، وہ یہ ہے الکذب. فرمایا کہ 3 قسم کے جو بڑے جھوٹ ہیں، یعنی
بہت ہی بڑے جو جھوٹ جو ہے اقسام بیان کیا ہے، وہ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے خدا کی طرف جھوٹی نسبت دینا. یعنی بالخصوص ہم یہ کہیں کہ قرآن میں جو آیت یا لفظ یا کوئی ایسے کوئی مفہوم نہ ہو جو ہم بیان کریں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، خدا کی طرف جھوٹی نسبت دینا. یہ کیا ہے جی؟ جھوٹ کے اقسام میں سے ایک سب سے پہلا کیا ہے جی؟ خدا کی طرف نسبت دینا، جھوٹی نسبت دینا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا. اور جھوٹ بولنا بتا تو خود جھوٹ جس کے لیے بھی ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نار جہنم ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رسوائی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. کی جائے کہ اگر وہ جھوٹی نسبت جو ہے خدا کی طرف دے دے، ائمہ اطہار کی طرف دے دے. اور بتا تو خود جھوٹ کا جو حکم کیا ہے فقہی؟ حرام ہے. اور کیا ہے؟ اسے ایک مخصوص الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے گناہان کبیرہ میں سے. کیا بات ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، جو کہ ان بزرگترین جو گناہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور جھوٹ جو ہے چیزائے اللہ کی طرف نسبت دے دے، چیزائے کہ رسول اور ائمہ اطہار کی طرف دے دے، چیزائے کہ اپنے ہی کسی برادران کی طرف اگر جھوٹی نسبت دے دے، اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بال بچوں کے سامنے بھی اگر کوئی جھوٹ بولے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے. شاید جا کے کوئی کسی شاپ میں اگر کوئی مصلحات ہو، کوئی مشکلات ہو، تو شاید کہ اس طرف جانا مقصود نہیں ہے کہ وہاں پر شاید کوئی جھوٹ جو ہے نا کسی حد تک کوئی جائز ہو. اور قرآن اور احادیث میں بہت ساری جو ہے نا روایتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں جھوٹ پر مبنی قرآن آیت اور احادیث ہے، جو کہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کی طرف مذمت کی گئی ہے. قرآن آیت ہے اور احادیث ہے. اور جھوٹ کی جو نقصانات کیا ہے؟ جھوٹ کے نقصانات سب سے پہلے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہلاکت ہے. یعنی ظاہری طور پر وہ انسان جی تو رہا ہے لیکن وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی وہ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن جھوٹا زندگی گزار رہا ہے، جھوٹ پر مشتمل ہے. ہر بات پہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، ہر بات پر جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے. کہ جائے کہ وہ اپنے گھر میں ہو، اپنے کسی محفل میں ہو، کسی مجلس میں ہو، جہاں بھی جائے وہ جھوٹ پر مشتمل ہے. بس جو جھوٹ بولے، انفرادی بولے، اجتماعی بولے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہے. اس کا جو ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے اسے اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی گھر میں اسے عزت نہیں ہے، اکرام نہیں ہے. کسی کے نظر میں جب بھی ہم کوئی بات بولے چی جائے کہ میں اگر وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو، واقع اور حقیقت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں جو عام ہے معاشرے میں، عرف میں یہ اکثر جھوٹ بولتا ہے کہیں تو جو حقیقت بھی بیان کریں تو لوگ گمان کرے گا اس نے جھوٹ بولا ہے. یعنی ایک بدگمانی اور بے عزتی اور بے اکرامی جو ہے ہر کسی کے دل میں ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو انسان جھوٹ بولے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چیزائے کہ وہ کامیابی مانوی ہو، چیزائے کہ وہ کامیابی جی کہیں کسی بھی حالت میں، کہیں کسی ماحول میں بھی انسان جب جھوٹ بول کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ گمان رکھے کہ میں یہ جھوٹ تو بولوں گا لیکن ظاہری طور پر وہ کسی حالت میں، کسی زمان و مکان میں وہ کامیاب تو ہو جائے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فطری عمل کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا ہے. اور جب سچ بولو گے تو انسان کا جو ہدف کیا ہے؟ سچ بولنے سے خدا راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتے ہیں. تو مین ہدف اور مقصد کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا، ائمہ اطہار کو راضی کرنا ہے. جب مین ہدف ہم سے چھوٹ جائے اور ظاہری طور پر جھوٹ بول کر ہم مثلا کسی میدان میں ہم کامیاب ہو جائے، کسی برنامے میں ہم کامیاب ہو جائے، کوئی ہم انعام بھی حاصل کر لے، جھوٹ سے ظاہری طور پر ہم تو لے لیتے ہیں، لیکن اصل ہدف کیا ہے؟ خدا کو ناراض کرنا. یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھتا ہے، لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ جھوٹ بولے تو اس انسان کو کوئی ارزش نہیں ہے. چاہے کہ وہ اس کی عمر زیادہ ہو، چاہے کہ اس کو وہ تعلیمی قابلیت بہت ہی اعلیٰ ہو، چاہے کہ وہ کسی بڑے پوسٹ پر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، بزرگ ہوں، میرے پاس مال دولت ہے، میرے پاس
تاج و تخت ہیں. اس بنا پر اگر وہ کہیں میں جھوٹ بولوں تو شاید لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں, تو یہ اس کی بڑی غلطی ہے کہ جتنے بھی بڑے عہدے پر منزلت پر ہی کیوں نہ ہو, جب جھوٹ بولے گا تو اسے کوئی احترام نہیں کرے گا, کامیابی کبھی بھی نہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے سچ کے بارے میں, یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن اس کے بالکل جو ہے, سچ میں کیا ہے؟ سچ میں عمر طولانی ہے, اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ کے بھی, جھوٹ بولنے سے عمر کم بھی ہو جاتے ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے عمر کم ہو جاتا ہے. اور اسی کے برعکس اگر کوئی انسان سچ بولتا ہے ہر میدان میں, ہر جگہ جو ہے, اس کی سب سے بڑی جو ہے کامیابی وہ اس دنیا میں کیا ہے؟ طول عمر ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے سچ بولنے والا انسان ہمیشہ کامیاب بھی رہتا ہے اور نجات پاتا ہے, ہم دنیا اور ہم آخرت میں. دنیا میں کیا ہے نجات سے مراد؟ لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کی فکر میں آپ کے لیے ایک مقام و منزلت پیدا کرتے ہیں. جب بھی آپ کو سنتے ہیں, جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا بڑا سچا انسان ہے. یعنی ایک ذہن و فکر وہم میں انسان کے یہ آ جاتے کہ یہ انسان سچا انسان ہے. اور جو انسان سچ بولتا ہے, ہم دنیا اور ہم آخرت دونوں میں کامیابی ہی کامیابی ان کے ساتھ ہے. جو انسان سچ بولتا ہے ظاہری بات ہے وہ انسان کہیں کسی مقام پہ بھی, کسی فیلڈ میں بھی وہ انسان کامیاب سے کامیاب چلے ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے انسان جب سچ بولتا ہے تو اس سے بزرگی حاصل ہو جاتی ہے, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بھی بال بچوں کے سامنے اگر آپ سچ بولیں تو یہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے ایک نمونہ عمل, اسوہ حسنہ بن کر آپ ہی کے بچے جو ہے سچ بولنے پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جب بھی کہیں کوئی محفل ہو وہاں پر سچ بولتے ہیں, جب بھی کوئی بات پوچھے تو وہاں سچ بولتے ہیں. آپ کے اپنے ہی فیملی کے افراد سچ بولنے پر ہمیشہ تیار کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے سچ بولا ہے. کم از کم اپنے ہی فیملی کے اندر, اپنے ہی دوست احباب کے درمیان آپ اگر سچ بولیں گے تو آپ کی وجہ سے آپ کے فیملی, بچے, آپ کے دوست احباب سچ بولنے لگیں گے. اور آپ ہی کے بچے اور آپ ہی کے دوست احباب کو دیکھ کر, آپ کے اس رویے کو دیکھ کر, سچائی کو دیکھ کر باہر کے لوگ کہیں گے آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کی رقابت, آپ کے دوست احباب کون ہیں کہ جو آپ کی تربیت ایسی ہے. یعنی میں اور آپ اگر سچ بولے اور ہماری وجہ سے کوئی اور سچ بولنے پر تیار ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت اس دنیا میں نہیں ہے. اور ہماری ہی اسی سچ بولنے کی وجہ سے ہمارے ہی عزیز و اقارب کے دلوں میں عزت بڑھ جاتے ہیں. میں نے پہلے عرض کر چکا ہے, چاہے جھوٹ جو ہے جھوٹ ہی ہے, کہ چاہے کہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, اجتماعی ہو, انفرادی ہو, اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ ہے کبیرہ ہے. بس عزیزان محترم, یہ بات شاید میں نہیں مانتا ہوں کہ اکثر ہمارے برادران کہتے ہیں کہ میرے جو خطیب کے باری جو دوسرا نفر جو نہیں ہے تو میں آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ اور پڑھ لیتا ہوں. یہ شاید میں اس کو نہیں مانتا ہوں. تو میں اپنی اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں دین محمدی اور قرآن اور احادیث پر چلتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی خداوند عالم ہمیں توفیق دے.